کی نماز کے بعد بھی خطبہ دیا اور عصر کی نماز کے بعد بھی خطبہ دیا اور دونوں کا تقریباً مضمون ایک ہے۔ امام نے فرمایا ایھا الناس فإنکم ان تتقوا اللہ وتعرفوا الحق لأہلہ تکن ارضی للہ عنکم۔ فرمایا اے لوگوں، اگر تم تقوی الہی اختیار کرو اور صاحب حق کو اس کا حق دو تو یہی خدا کو پسند ہے، یہ خدا کی رضایت کا سبب ہے۔ وَنَحْنُ أَهْلُ بَيْتِ مُحَمَّد، فرماتے مجھے پہچانا میرا اہل بیت محمد سے تعلق ہے۔ وَأَوْلَى بِوِلَایَتِ هَذَا الْأَمْرِ، امام خلافت اور امامت کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں ذرا بتاؤ تو صحیح ہم میں سے کون بہتر ہے جو امامت اور ولایت کا حقدار ہو؟ ہم سے بہتر ہے تو لے آؤ ان کو دکھاؤ۔ امام نے فرمایا چونکہ حالات تبدیل ہو چکے تھے کوفہ کے، امام تک خبریں آ چکی تھی، کوفہ والوں کی تلواریں نیاموں سے نکل چکی تھی۔ امام نے فرمایا تم نے خط لکھے تو میں کوفے کی طرف آیا، میں تمہارے خطوں کی وجہ سے کوفے میں آیا ہوں۔ تم نے کہا تھا ہمیں مبلغ کی ضرورت ہے، میں نے مبلغ بھیجا۔ تم نے کہا ہمیں امام کی ضرورت ہے، میں خود آ گیا۔ امام فرماتے ہیں ان کان رأیکم الآن غیر ما اتتنی بہ کتبکم، فرمایا تم نے خط لکھے تھے، اب اگر تمہاری رائے تبدیل ہو گئی ہے، جو کچھ تم نے مجھے کہا اب اگر رائے تبدیل ہو گئی ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ جی لفظ ہے میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اب امام بہتر سمجھتے ہیں کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں میں واپس چلا جاتا ہوں، اگر آپ کی رائے تبدیل ہو گئی ہے، آپ بیعت کا انکار کرتے ہیں، تو جیسے ہی حر نے سنا، حر کو پتہ ہی نہیں تھا، کہا امام نے فرمایا خطبہ دیا وہ بھی سن رہے تھے کہ تم نے خط لکھ کے کوفہ والوں، تمہاری دعوت پر میں آیا ہوں، تم نے مجھے بلایا ہے، اب انکار کر رہے ہو۔ اور آگے بڑھا کہتے واللہ ما ادری هذه الکتب والرسل التي تذکر، کہتے مولا حسین مجھے ان خطوط کا کوئی پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو کس نے خط لکھے اور کتنے خط لکھے، مجھے نہیں معلوم، مجھے اصل معلوم، اور جھوٹ نہیں بول رہا تھا، سچ بول رہا تھا، اور سچ بول رہا کہتے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے عقبہ بن سمعان کو فرمایا جاؤ خیمے میں جاؤ، وہ دو تھیلے لے آؤ جس کے اندر خط ہے۔ وہ دو تھیلے آگے امام نے کھول کے اس کی جھولی میں پھینکے، فرمایا یہ خط دو بڑے بڑے تھیلے تھے جو بھرے ہوئے تھے ان خطوط سے جو کوفہ والوں نے لکھے تھے۔ امام حر نے کہا انا لسنا من هؤلاء الذین كتبوا الیک، حر کہتا ہے میں ساتھ خود لائے ہوں ان میں سے کوئی ایسا نہیں جس نے آپ کو خط لکھا۔ مولانا نے فرمایا یہ خط تو ہے کوفہ والوں کے۔ امام نے فرمایا ما تريد، تو کیا چاہتا ہے؟ اب یہ کرنے پوائنٹ ہے کربلا کا، کہتا ہے کہ مجھے ابن زیاد کا حکم ہے، آپ کو ہر حال میں نے ابن زیاد کے پاس نہیں جانا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اس کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہر حال میں حسین کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کرو۔ تو امام نے فرمایا الموت ادنی الیک من ذلک، فرمایا تو مجھے کہہ رہا ہے کہ ابن زیاد کے دربار میں ذرا اپنی موت کی خبر لے، تیری موت اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ جانے امام حسین کون سی پیشن گوئی فرمانے۔ ایک صلوات پڑھی آواز اللہ جب اس نے کہا تو مولا نے فرمایا جلدی کرو، اپنے صحابہ خاص سے فرمایا سوار ہو جاؤ۔ علی اکبر حضرت عباس سے کہا بیویوں کو سوار کرو، سوار ہو گئے، امام ہونے لگے اور یہ حر آگے آ گیا، اس نے امام حسین کا راستہ روکا، امام کا راستہ روکا ہے، بعض روایات کے مطابق لگام میں ہاتھ ڈالا، کہا میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ جب کہا نا میں آپ کو نہیں جانے دوں گا، امام نے فرمایا سک لگتا ہوں کا تیری ماں تیرے جنازے پر روئے، جی تیری ماں تیرے جنازے پر روئے، جی تو مجھے منع کرتا ہے، تیری جرت بھی کیا ہے؟
عربوں کا رواج تھا یہ جملہ جب کہا جاتا نا ساکلت کا اموں کا تیری ماں تیرے جنازے پر روئے تو عرب اس کا جواب دیتے تھے، سیم جواب دیتے تھے۔ جب امام نے ہم سے کہا نا کہ تیری ماں تیرے جنازے پر روئے تو ایک جملہ ہم نے کہا، کہتے اما لو غیرک من العرب یقولھا، کہتے اگر آپ کے علاوہ عرب کا کوئی بندہ یہ بات مجھ سے کرتا میں اس کو یہی جواب دیتا، لیکن آپ کو کیسے جواب دو؟ آپ کی ماں کا نام فاطمہ زہرا، جی آپ کی ماں کا نام فاطمہ زہرا ہے، اگر آپ کی نام زہرا سلام اللہ علیہا بلندر صلوات چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان سب تک یہ تھوڑا سا ایک تجزیہ پتہ چلے کہ ہوا کیا ہے، کیسے پھر وہاں کیا حالات ہوئے۔ بہرحال اس نے کہا میں آپ کو تو یہ نہیں کہہ سکتا، اس کا مطلب ہے دل میں معرفت تھی، جی دل میں کچھ نہ کچھ تھا۔ مولانا فرمایا آپ کیا چاہتا؟ اس نے کہا میں تو پھر وہی جو مجھے حکم دیا گیا ہے میں نے وہی کرنا ہے۔ اب تھوڑا سا دونوں فوجوں میں دونوں گروہ میں کچھ باتوں کا تبادلہ ہوا تو کسی نے کہا کیوں نہ تیسرا راستہ انتخاب کر لیں، نہ آپ واپس مدینے جائیں نہ کوفے جائیں، کوئی تیسرا راستہ اختیار کر لیں۔ امام نے اس کو قبول فرمایا، فرمایا تیسرے راستے کی طرف چلو۔ پھر امام وہاں سے چلے تیسرے راستے کی طرف، وہ راستہ تھا فیضہ والا۔ امام اگلی جو منزل تھی 13ویں منزل، امام منزل فیضہ پر تشریف لائے، اس معاہدے کے تحت نہ واپس مدینے نہ کوفے کی طرف، درمیانی راستہ، اس وجہ سے کہ امام نے فرما دیا تھا اے اور تو میرا راستہ روک نہیں سکتا، اور بھی بدل تھا کہ مجھے حکم ملا ہے میں نے راستہ روکنا ہے۔ درمیانی یہ فیصلہ ہوا کہ کوئی تیسرا مقام انتخاب کیا جائے۔ امام فیضہ کے مقام پر پہنچے، اگلی منزل 14ویں یہ عزیب الحجانات، پھر 15ویں منزل قصف مقاتل۔ یہ یہاں ایک اہم جملہ ہے، ایک شخص ہے عبید اللہ بن حر جوہری، جی آج کے عبید اللہ کو بھی ہم نے پہچانا ہے، یہ کسی جگہ خیمے لگائے بھی پیچھے حج کر کے آ رہا تھا، خیمے لگا ہوا تھا۔ امام کو پتہ چلا کہ خیمے، امام نے مجھے بتاؤ کون ہے؟